کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی پہ غور کیا ہے اور یہ سوچا ہے کہ یہ جو زندگی میں جی رہا ہوں، یہ کیا میری اپنی زندگی ہے؟ کیا میں اس کو اپنی مرضی سے جی رہا ہوں، یا پھر یہ لگتا ہے کہ صرف زندگی گزار رہا ہوں ایک طرح سے، چیک باکس ٹک کر رہا ہوں، جاب، ریلیشن شپ، رسپانسبلٹیز، بس اسی دائرے میں زندگی گھوم رہی ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج جس کتاب پہ میں بات کروں گا، اس کی آتھر گلینن ڈوائل، اس کو بھی ایسی فیلنگ تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے ایک بیسٹ سیلنگ کتاب لکھی جس کا نام ہے انٹیمڈ۔ تو یہ کتاب ایک طرح سے ایک ویک اپ کال ہے، آم، کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی اپنے طریقے سے دوبارہ جی سکتے ہیں۔ تو میں نے اس میں سے کچھ کی لیسنز یا کچھ تھاٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ بچپن میں ہم بولڈ ہوتے تھے، ہم کیوریس ہوتے تھے، ہم میں جو دل چاہتا تھا وہ بول دیتے تھے، جو دل چاہتا تھا کرتے تھے، کھل کے ہنستے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ زمانے نے ہمیں ایک طرح سے ٹیم کرنا شروع کر دیا، ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھے بچے بنو، اچھے لڑکے بنو، تمیز سے یہ کرو، زیادہ زور سے نہیں بولو، آم، رو نہیں، رونا کمزوری کی نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سارے ایک طرح سے سوسائٹی کے رولز میں آ، ہمیں فٹ ان کرنے کے لیے ٹیم کر دیا گیا۔ تو یہ ٹیمنگ جو ہے، یہ ہی ہے جو ہماری ایک طرح سے پرسنالٹی کو ریسٹرکٹ کرتی ہے اور باؤنڈری سیٹ کرتی ہے۔ وہ ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ مشیل اوباما نے بھی اپنی ایک کتاب میں، اس کا نام ہے بیکمنگ، اس نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اکثر اپنی اس پہ غور کرتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ یہ میں جو زندگی جی رہی ہوں، یہ میں کیا اپنی مرضی سے جی رہی ہوں، یا پھر رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ فلفل کر رہی ہوں، ایون ایز اے فرسٹ لیڈی، یا ایز اے رول ماڈل، وہ مطلب اسٹیجڈ لائف جی رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لائف جیتی۔ تو یہ جو ہے پہلا تھاٹ ہے اس کتاب میں۔ دوسری تھاٹ گلینن کی اس کتاب میں فیلنگز کے حوالے سے ہے۔ ہمیں اگین بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے، یا ہم سیکھ جاتے ہیں کہ اپنی فیلنگز کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں۔ آ، اس کے لیے ہم ڈسٹریکشن ڈھونڈتے ہیں، ہم فون یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے ہم اپنی جو فیلنگز ہیں اور اپنی جو ایموشنز ہیں اس کو ہائڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فیلنگز اور ایموشنز ہیں وہ پرابلم نہیں ہے، وہ ایک طرح سے میسنجر ہے، وہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو ہمیں لسن کرنا چاہیے، اور اس کے حساب سے پھر ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے پراپرلی۔ تو اگر ہم یہ سیکھ جائیں گے تو ہماری لائف بہت ایزی بن جائے گی۔ میں نے ایک ویڈیو کی ہے فیلنگس کے حوالے سے، اور اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ وہ آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، یا میں ٹرائی کرتا ہوں اس کا لنک بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آم، تو جیسے مثال لیتے ہیں، ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، سیلینا گومز، اس نے مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اپنی سوشل میڈیا لائف اور اپنی سیلیبریٹی لائف سے ایک بریک لیا۔ تو لوگ بڑے وہ تھے کہ یار، مطلب اتنی بڑی اسٹار، اور اس نے مطلب اس طرح سے بالکل اپنا بلیک آؤٹ کر دیا۔ تو اس نے ایڈمٹ کیا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے میری ہیلتھ کی وجہ سے اور مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے میرے لیے یہ بریک لینا ضروری ہے، اور میں یہ اپنی ویل بینگ کے لیے لے رہی ہوں۔ تو اس میں کوئی ہائڈ کرنے والی یا شائع ہونے والی بات نہیں ہے۔ تیسری تھاٹ جو اس کتاب میں ہے، وہ اپنی انر وائس کو لسن کرنے کے حوالے سے ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ڈیپ انسائڈ ایک انر وائس ہوتی ہے جو ہمیں چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، ہمیں اپنی فیلنگ سے آگاہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا ٹائم اپنے ساتھ گزاریں، چپ بیٹھیں میڈیٹیشن میں یا جیسے بھی،
اور ہم اپنے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے۔ اکثر لوگ کرتے بھی ہیں استخارہ، اس کی ایک فارم ہے۔ تو اوپرا بھی اپنی ٹاکس میں اکثر ذکر کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن اس وقت تک نہیں لیتی جب تک وہ خاموشی سے 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنی اندر کی آواز کو نہیں سنتی، اور اندر کی جو اس کا آنسر، جو اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یا گٹ فیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو لسن کرتی ہے اور اس کو فالو کرتی ہے۔ تو جو تیسری تھاٹ وہ یہ ہے کہ اپنی اندر کی آواز پہ بھروسہ کریں، اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کریں۔ وہ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں صحیح گائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایٹ دی اینڈ وہ صحیح ہمارے لیے فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اس کو انہینس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی 5-10 منٹ خاموشی میں بیٹھیں، میڈیٹیشن میں بیٹھیں، اور اپنی باڈی، اپنی اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ چوتھی تھاٹ اس کتاب میں باؤنڈریز کے حوالے سے ہے۔ باؤنڈریز کے حوالے سے اگین میں نے ایک ویڈیو کی تھی برینے براؤن کی، ایٹلس آف دا ہارٹ۔ اس میں بھی اس کا ذکر تھا۔ وہ بیسیکلی سیم تھاٹ ہے کہ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ باؤنڈری سیٹ کرنا اپنے لیے یا نو کہنا جو ہے وہ روڈ ہے، وہ سیلفش ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں، ہیلدی باؤنڈریز، تو ہم ایک طرح سے سیلف رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جس کام کے لیے ہاں کہتے ہیں وہ ہم سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور اس کو پھر دل سے کرتے ہیں۔ جب ہم ہر چیز کو ہاں کہتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی انرجی بھی نہیں ہوتی کہ ہم دل سے وہ اس کام کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تو یہ رسپیکٹفل ہوتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ آپ اس کام کے لیے ہاں کریں یا اس کام کو ایگری کریں جو آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے وہ آپ پولائٹلی نو کر دیں، تو وہ نو یا وہ باؤنڈری جو ہے وہ ایک ہیلدی اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے وہ ہیلدی باؤنڈری سیٹ کریں اور ان کو فالو کریں۔ پانچویں تھاٹ اس کتاب میں ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں۔ آم، اکثر اوقات ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں جب ہم اپنے لیے سخت فیصلے کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمیں بہتری کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، بھلے جیسے وہ جاب سوئچ کرنا ہے، جاب کوئٹ کرنا، یا کوئی چیز سٹارٹ کرنا، یا ری لوکیشن کرنا، جو بھی ایسے فیصلے جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے وہ بات۔ تو ہمیں اگر ہم ایسے سخت فیصلے اپنے لیے کریں گے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو وہ ہمیں ہیلپ کرے گا گرو کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے کچھ لیسن اس کتاب کے انٹیمڈ کے۔ سو بیسیکلی جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں۔ آپ جو ہیں وہ آپ اپنے آپ میں 100% ہیں۔ آپ زیادہ ایموشنل نہیں ہیں، آپ انٹروورڈ نہیں ہیں، آپ ایکسٹروورڈ نہیں ہیں، آپ پرفیکٹ ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو بلیو کریں کہ میں جو بھی ہوں میں 100% ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، اور اپنی فیلنگس کو فیل کریں، انجوائے کریں، اپنی انر سیلف کو لسن کریں، اور اپنی مرضی سے زندگی کو جینا سیکھیں۔ تو یہ کچھ لیسنس تھے اس کتاب کے۔ بہت اچھی کتاب ہے، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو اگر موقع ملے تو اس کو پڑھیں، میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر۔